تو وہ بچپن کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں بچے کا کام دودھ پی لینا اور وقت گزار لینا۔ جب تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے کے قابل ہوتا ہے، تو پھر اس کو کھیلنے کا شوق ہوتا ہے۔ بس کھاتا پیتا ہے، سوتا ہے اور باقی سارا وقت وہ کھیلتا ہے۔ پھر لڑکپن کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اس لڑکپن کے دور میں اس پر تھوڑی تھوڑی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ اس کو پڑھانا شروع کیا جاتا ہے۔ عام طور پر 6 سال کی عمر میں بچے کو قرآن مجید اور دوسری ایسی تعلیم شروع کروا دیتے ہیں۔ اور ذرا بڑا ہوتا ہے تو پڑھائی کا بوجھ اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب یہ بچہ جوانی کی عمر میں قدم رکھتا ہے نا، تو پھر اس کی تعلیم کا بوجھ بھی کافی زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی کی ضروریات بھی بدل جاتی ہیں۔ پھر یہ اپنے ماں باپ کا مشیر بھی بن جاتا ہے۔ پہلے فقط ان کی باتیں سنا کرتا تھا، اب 3 باتیں سنتا ہے تو ایک بات میں مشورہ بھی دے دیتا ہے۔ کیونکہ تعلیم پاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ پختگی آتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ تعلیم مکمل کر کے پھر یہ بچہ اپنے لیے کوئی روزگار ڈھونڈتا ہے۔ کبھی تو بزنس میں چلا جاتا ہے، کبھی کسی سروس میں جوائن کر لیتا ہے۔ کوئی نہ کوئی صورتحال اس کے والدین اس کے لیے ڈھونڈتے ہیں اور یہ بچہ اس میں کام کرنے لگ جاتا ہے۔ جب اچھا کام کرنے لگا، کمائی بھی ہو گئی، تو والدین بھی سوچتے ہیں کہ اب اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس جوانی کی عمر میں پھر اس کی نوجوان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ یہ زندگی کا ایک فیز ہے۔ اس میں انسان اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنے گھر کی بنیادیں رکھتا ہے اور ایک نئی فیملی کی بنیاد پڑتی ہے، ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرتا ہے۔ لیکن یہ جوانی کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے اور کام کرنے کو تھوڑا ہوتا ہے۔ جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ بات ان کی کر رہے ہیں۔ جو کام کرنے والے نہیں ہوتے، ان کو تو ہمیشہ وقت کی کمی کی شکوہ ہی رہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام ذمہ لگانا ہو تو فارغ بندے کے ذمہ نہ لگائیں۔ جو پہلے سے کسی کام میں لگا ہوا ہے نا، اس کے ذمہ لگائیں، وہ کام کرنے والا اس کام کو بھی کر دے گا۔ فارغ کے بندے کے ذمہ اس لیے نہ لگانا کہ اس کے پاس فرصت نہیں ہوتی۔ چنانچہ سست آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی کام اس کو کہہ دو، بس وہ گئے، فرصت نہیں ہے۔ تو جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کرنے کا کام ہمارے پاس تھوڑا ہے، ہم اور بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اصل وقت ہوتا ہے زندگی کا۔ توانائیاں بھرپور ہوتی ہیں، انسان کی قوت یادداشت بہت ہوتی ہے،
جسمانی طاقت اپنے عروج پہ ہوتی ہے، قوت ارادی کی انتہا ہوتی ہے۔ اگر اس عمر میں انسان کے سامنے کوئی مقصد ہو تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ نوجوان بہت کام کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ سوچیں اور دیکھیں اپنے تاریخ کو تو دنیا میں جتنے بڑے بڑے کام ہوئے اکثر و بیشتر جوانوں نے کیے، اکثر و بیشتر کام جوانوں نے کیے۔ مثال کے طور پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، جد الانبیاء ہیں، جن کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے 10,000 سے زیادہ پیغمبر بھیجے، وہ ابراہیم علیہ السلام اپنی جوانی کے وقت میں توحید کا پیغام لے کر اٹھتے ہیں اور شرک اور بت پرستی کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا نمرود، اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو غلط ہے۔ جب اسے بات چیت کا موقع ہوا تو اس نے کہا کہ تم بتاؤ کہ تمہارا پروردگار کیا کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو انسانوں کو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود اس نے سوچا اور کہنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ ایک ملزم جیل میں جس کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی اس کو اس نے آزاد کر دیا کہ دیکھو میں نے مردے کو زندہ کر دیا، اور ایک بے گناہ بندہ اس کی موت کا حکم جاری کر کے اس کو پھانسی چڑھوا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یا تو اس کے پاس عقل ہے نہیں، اور اگر عقل ہے تو یہ بالکل استعمال نہیں کرتا، اس نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اس لیے اب اس کو کسی اور طرح سے سمجھانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر، کہ میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تم اگر خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تو تم اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ تو مبہوت ہو کے رہ گیا، لاجواب ہو گیا۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید کا پیغام لے کر اٹھے۔ پوری قوم بت پرستی میں پڑی ہوئی تھی۔ ایک موقع پر قوم نے جانا تھا کسی میلے میں، میلے ٹھیلے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے معذرت کر لی، قال انی سقیم، کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ جب وہ لوگ چلے گئے نا تو انہوں نے پیچھے جو بت تھے نا فجعلہم جزازا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور جو ایک بڑا بت تھا نا کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اب جب قوم واپس آئی اور انہوں نے بتوں کا یہ حال دیکھا تو پریشان ہوئے، کہنے لگے یہ کام کون کر سکتا ہے؟ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ اس وقت یوں کہا گیا کہ انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے۔ دیکھو قرآن نوجوان کا لفظ استعمال کر رہا ہے، فتیٰ، ایک نوجوان کے بارے میں ہم نے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کی باتیں کرتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، انہوں نے فرمایا کہ جس کے کندھے پہ کلاڑ ہے اس سے پوچھو۔ کہنے لگے یہ تو جواب نہیں دیتا۔ تو کہنے لگے کہ جو اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے وہ تمہیں نقصان سے کیا بچائیں گے؟ اب ان کو پریشانی ہو گئی،
کہنے لگے وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور وہی سب مل کے اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ عقل جب اندھی ہوتی ہے نا تو یہاں تک انسان کا معاملہ پہنچتا ہے کہ آؤ اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ کام ایک جیسی تھی، سب نے کہا جی بس اس کا کوئی ٹھکانہ بناؤ، حرقوہ، جلا دو ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کی عمر کون سی تھی؟ جوانی کی عمر تھی، بھرپور جوانی کی۔ قرآن پاک نے ان کو فتح کہا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں حق کا بول لے کر جو لوگ اٹھے اور انہوں نے وقت کے نمرودوں کو لاجواب کر کے دکھایا اور آزمائشوں میں آگ میں ان کو جلنا پڑا، یہ لوگ کون تھے؟ یہ نوجوان تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں کہ ان کو فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اذهب الى فرعون انه طغى، آپ جائیں فرعون کے پاس، بہت باغی طاغی بن گیا۔ تو جب وہ آئے تو ان کی عمر کیا تھی؟ ایسی عمر تھی کہ انہوں نے دو بندوں کو دیکھا کہ جھگڑا کر رہے ہیں، ایک ان کی اپنے قوم کا تھا اور ایک کوئی اور تھا۔ تو انہوں نے ذرا ہٹانے کے لیے ان میں سے ایک کے مکہ لگایا، فوقذ موسیٰ فقضى علیہ، ایسا پنچ لگا کہ وہ تو گرتے ہی مر گیا۔ اب یہ بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے، اتنی طاقت کہ ایک مکہ لگا کے اس بندے کو ہمیشہ کے لیے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا۔ یہ جوانی کی عمر تھی، بھرپور جوانی کی عمر۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے تو ان کی بھی جوانی کی عمر تھی۔ قرآن مجید میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ آج جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے سورہ کہف کا پڑھنا سنت بھی ہے۔ یہ اصحاب کہف کون تھے؟ وقت کا بادشاہ بہت ظالم تھا، تو کچھ نوجوان تھے جن کو اپنا ایمان خطرے میں محسوس ہوا، چنانچہ انہوں نے سوچا کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یہ لوگ کون تھے؟ فتیۃ، یہ نوجوان لوگ تھے۔ تو لفظ ہے نوجوان کا ان کے بارے میں۔ تو اصحاب کہف جو اللہ کے اولیاء بنے، یہ کون تھے؟ نوجوان تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نوجوان، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نوجوان، اصحاب کہف بھی نوجوان، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی نوجوان۔ جب ان کو اس دنیا سے اٹھایا گیا تو بھرپور جوانی کی عمر تھی ان کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر جب نبوت کا دعویٰ فرمایا تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال، جوانی کی عمر، بھرپور جوانی کی عمر۔ جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی عمر مبارک 40 سال، صدیق عمر لانو کی عمر 38 سال، عمر فاروق کی عمر 27 سال، علی لانو کی عمر 10 سال، حمزہ رضی اللہ عنہ بھی جوان ہیں، عثمان غنی بھی جوان ہیں۔ یہ جوانوں کی ایک جماعت تھی جس کو اللہ نے کھڑا کر دیا، اور انہوں نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر کے رکھ دیا۔ تو ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جنہوں نے بڑے کام کر دکھائے، یہ لوگ کون تھے؟ یہ نوجوان تھے، یہ نوجوان لوگ تھے۔ لہذا اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں اپنے کمال کی ہوتی ہیں، لہذا آدمی جس کام کو کرنے کی نیت کر لے اس کام کو کر گزرتا ہے۔ یہ بہترین عمر ہے آخرت کی کھیتی کاشت کرنے کی، دین کے کام کو اپنا کام بنانے کی۔ چنانچہ ہمارے بڑوں نے کہا کہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، انہوں نے زندگی میں ٹھوکریں کھا کھا کر یہ سمجھ لیا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ زندگی میں دو طرح کے کام ہوتے ہیں نوجوانوں، ایک ہوتا ہے وٹ ٹو ڈو اور ایک وٹ ناٹ ٹو ڈو۔ یہ وٹ ٹو ڈو جس طرح اہم ہوتا ہے نا، وٹ ناٹ ٹو ڈو اس سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹھوکریں کھائے بغیر بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ تو جنہوں نے زندگی میں ماریں کھائی ہوتی ہیں، اونچ نیچ دیکھی ہوتی ہے، گرمی سردی دیکھی ہوتی ہے، ہر طرح کے حالات بھگتے ہوتے ہیں، ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے۔ تو یہ بوڑھے لوگ حقیقت میں دین اسلام کی نظر میں تھنک ٹینک ہوتے ہیں۔ ہر گھر کے اندر ماں باپ کی حیثیت پھر تھنک ٹینک کی ہوتی ہے، اور نوجوانوں کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ ان سے ہدایات لیں، پالیسی لیں اور کام کرتے رہیں، چلتے رہیں۔ کام نوجوانوں نے کرنا ہوتا ہے اور گائیڈ لائن ان کو ان کے بڑوں نے دینی ہوتی ہے۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے لیے بڑوں کے ساتھ رہنے میں ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے پانی اور ایک ہوتی ہے آگ۔ جب دونوں ملتے ہیں تو وہ بھاپ بن جاتی ہے، سٹیم بن جاتی ہے، اور یہ سٹیم بڑی بڑی ریل گاڑیوں کے بوجھ کو کھینچ کے بھگا کے لے جاتا ہے۔ اسی طرح نوجوانوں کی مثال آگ کی اور بوڑھوں کی مثال پانی کی۔ تو اگر نوجوانوں کا جوش اور بوڑھوں کا ہوش یہ جمع ہو جائیں، نوجوانوں کا جوش اور بوڑھوں کا ہوش یہ اکٹھے ہو جائیں، تو یہ بھی ایک سٹیم طرح کی چیز بنتی ہے جو زندگی کی گاڑی کو دھکیل کے منزل پہ پہنچا دیا کرتی ہے۔ اس لیے جہاں نوجوان ایک دوسرے کے راہبر خود بن جائیں، وہاں ٹھوکر کھائیں گے۔ A young leading the young is like a blind leading the blind, they will both fall into the ditch۔ کیونکہ انہوں نے زندگی کے راستے کو دیکھا نہیں ہوتا۔ A real guide is he who has gone all the roads which you want to go۔ جس کو پتہ ہی نہیں راستے کا وہ کیا بتائے گا؟ وہ تو جمپ پائیں گے نا، اس کو کیا پتا کہاں کہاں اسپیڈ بریکر لگے۔ تو اس لیے کامیاب زندگی ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جوانی کی عمر میں اپنے بڑوں کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارے۔ چنانچہ اس امت کے جتنے بڑے مشاہیر تھے، یہ وہ تھے جنہوں نے اپنے ماں باپ سے تربیت پائی اور انہوں نے جوانی کی عمر میں ہی بہت بلند مقام پا لیا۔ مثال کے طور پہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے، میری نظر میں اولیاء کی دنیا میں بایزید بستامی کا وہ مقام ہے۔ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، اور یاد رکھیں اس دنیا میں یتیم ہی در یتیم بنا کرتے ہیں۔ جب ظاہری سہارے نہیں نہ ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا سہارا بن جایا کرتا ہے۔
ماں نے تربیت کی اور یہ بچہ لڑکپن سے ہی سعادت مند بنا، اور عین عالم شباب میں یہ عالم بھی تھا، ولی بھی تھا، اپنے وقت کا بہت بڑا شیخ بھی تھا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، ابو حامد محمد غزالی، یہ بھی اپنی ابتدائی عمر میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی تربیت ان کی والدہ نے کی، ان کی تربیت ان کی والدہ نے کی۔ دو بھائی تھے، بڑے احمد غزالی، چھوٹے محمد غزالی، جن کو امام غزالی کہتے ہیں۔ یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے خطیب، مفتی اعظم سب بن گئے تھے۔ ان کے بڑے بھائی بڑے نیک تھے، صاحب روحانیت تھے، مگر ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ سے کہا کہ امی، سارے لوگ کہتے ہیں کہ تیرا تو بھائی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو ماں نے بیٹے کو کہا کہ بیٹے، اکیلے پڑھنے کی بجائے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھا کرو۔ اگلی نماز میں بڑا بھائی بھی چلا گیا، اس نے ایک رکعت تو پڑھی۔ جب دوسری رکعت شروع ہوئی نا، تو بڑے بھائی نے نیت توڑی اور گھر آ گیا۔ اب پہلے سے زیادہ فتنہ اٹھا، تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ بڑے ڈپریس تھے، گھر آئے، امی اس نے تو پہلے سے زیادہ تماشا کر دکھایا، دوسری رکعت میں نماز توڑ کے واپس آ گیا۔ تو ماں نے بلایا، پوچھا بیٹے تم نے ایسے کیوں کیا؟ اس نے کہا امی، آپ نے حکم دیا تھا کہ بھائی کے پیچھے نماز پڑھنا، جب تک یہ نماز میں تھا میں اس کے پیچھے رہا، جب یہ نماز میں ہی نہیں تھا تو مجھے کیوں کھڑے ہونے کی ضرورت تھی؟ اب ماں نے پوچھا بڑے سے چھوٹے سے کہ کیا بنا؟ شرم سے سر جھک گیا، کہتے امی بھائی ٹھیک کہتا ہے، پہلی رکعت میں میری توجہ پوری کی پوری اللہ رب العزت کی طرف تھی، دوسری رکعت میں جب کھڑا ہوا تو نماز سے پہلے میں نے درس دینا تھا، تو اس میں فقہ کے مسائل پڑھ رہا تھا، مستورات کو درس دینا تھا، تو ان میں سے ایک مسئلے کی طرف میرا دھیان چلا گیا، تو میرا دھیان نماز میں نہ رہا۔ تو بڑے نے کہا کہ جب یہ نماز میں تھا ہی نہیں، میں نے نیت توڑی، میں آ گیا۔ ماں نے ٹھنڈی سانس لی اور ٹھنڈی سانس لے کے کہا افسوس میرے دو بیٹے اور دونوں میں سے میرے کام کا کوئی بھی نہ نکلا، میرے دو بیٹے اور دونوں میں سے میرے کام کا کوئی بھی نہ نکلا۔ تو دونوں حیران، تو دونوں نے پوچھا کہ امی وہ کیسے؟ فرمان لگے وہ ایسے کہ چھوٹا آگے کھڑا تھا اور نماز کی حالت میں عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل پہ غور کر رہا تھا، اور بڑا اس کے پیچھے کھڑا تھا، تو وہ کھڑا اپنے بھائی کے دل کی کیفیت پہ غور کر رہا تھا، نہ اس کی توجہ اللہ کی طرف تھی نہ اس کی توجہ اللہ کی طرف تھی، دونوں میں سے میرا تو کوئی بھی نہ بنا۔ وہ تصوف کے باریک مسائل جو وقت کے بڑے بڑے مشائخ حل کیا کرتے تھے، اس وقت کی مائیں حل کر دیا کرتی تھی۔ تو امام غزالی بھی عالم جوانی میں امام غزالی بن گئے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عین عالم شباب میں وقت کے بڑے شیخ بن چکے تھے۔ حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ عالم جوانی میں اپنے وقت کے بڑے شیخ بن چکے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ عین عالم جوانی میں وقت کے بادشاہوں کے پیر بن چکے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ماں باپ سے اچھی تربیت پائی، اور پھر جوانی میں وہ پھر آسمان ہدایت کے اوپر ستارے بن کے چمکے۔ آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے دل میں ان کی عظمت آ جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں، اور بھی بہت ساری مثالیں، چھوٹی چھوٹی عمر میں
بڑے بڑے کام کرنے والے. آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے پردہ فرمانے سے پہلے جو آخری لشکر بھیجنا تھا تو اس کا جس کو امیر بنایا ان کا نام تھا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی، اور ان کی عمر تھی اس وقت 18 سال. 18 سال کی عمر میں وہ لشکر کے امیر بنے. محمد بن قاسم جس نے ایک بڑے علاقے کو فتح کر کے وہاں اسلام پھیلایا، جب یہ لشکر کا امیر بن کے آیا تو اس کی عمر کتنی تھی؟ 17 سال تھی. آج 17 سال کا بچہ گھر نہیں سنبھال سکتا. ان 17 سال کے بچوں نے پوری فوج کو سنبھالا اور سینکڑوں میل تک دین اسلام کو پھیلا دیا. ان کے اندر یہ کیسے نعمت آئی کہ ان کی ڈائریکشن ٹھیک تھی، انہوں نے بڑوں کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاری، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لیا. آج کے نوجوان کی زندگی میں ڈسٹرکشن بہت ہوتی ہے، فرسٹریشن بہت ہوتی ہے. اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں نیٹ آؤٹ پٹ جو ہوتے ہیں نا کاموں کا، وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ 13 سال کی عمر میں امام شافعی بن گئے تھے. درس قرآن شروع ہو گیا تھا 13 سال کی عمر میں. اتنے چھوٹے تھے کہ بیٹھے درس قرآن دے رہے تھے کہ 2 چڑیاں لڑتی لڑتی آپس میں پاس آ کے گری تو حضرت مفسر صاحب نے اپنا امامہ اتارا اور چڑیوں کے اوپر رکھ دیا. جو بڑے بوڑھے سفید ریش تھے انہوں نے اس کو برا منایا کہ یہ سنجیدگی کے خلاف ہے. تو آپ نے درس شروع فرمایا اور اس میں حدیث سنائی کہ الصبی صبی ولو کان ابن نبی، کہ بچہ بچہ ہی ہوتا ہے اگرچہ کسی نبی علیہ السلام کا بچہ کیوں نہ ہو. تو گویا اس عمر سے انہوں نے درس قرآن شروع کر دیا تھا. حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ، امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے، انہوں نے 12 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی سے سلسلہ نقشبندیہ کی اجازت و خلافت حاصل کر لی تھی. 12 سال کی عمر. تو دیکھیں جو کرنے والے ہوتے ہیں نا، 12 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں، 17 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں اتنے بڑے بڑے کام کر گئے. تو اس لیے یہ عمر بڑے کام کی عمر ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں جی چھوٹا سا ہے بچہ، نہیں، اس کو بڑی صفات اللہ نے دی ہوتی ہیں. اگر صحیح طور پر اس کی شروع سے تربیت ہو تو 15-18 سال کی عمر میں وہ ایک بھرپور معاشرے کا فرد بن چکا ہوتا ہے. مگر اس میں یہ وہی بنتے ہیں جنہوں نے بچپن سے تربیت پائی ہے. اور اگر بچے ایسے ہوں کہ ماں باپ کی سنتے ہی نہ ہو، ماں باپ کچھ سمجھانے کی کوشش کریں تو ان کو برا لگے، تو پھر یہ اس عمر میں اتنا نہیں بن سکتے. پھر یہ وہ لائن ہوتی ہے جہاں ٹھوکریں کھا کھا کے بندہ سمجھتا ہے. ہٹ اینڈ ٹرائل والی زندگی ہوتی ہے. خود آزمایا، کہیں تھپڑ پڑے، کہیں ذلت ملی، پھر جا کے سمجھ میں آیا یار بڑوں نے کہا تھا یہ کام تم نے نہیں کرنا. تو اس لیے یہ جوانی کی عمر ہمیشہ بڑی اعلیٰ عمر ہوتی ہے. مگر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جب یہ جوانی کی عمر آ جاتی ہے نا، ٹین ایجر جس کو کہتے ہیں، خاص طور پر 16, 17, 18، اس عمر میں نوجوان کے اندر شہوات بھی بیدار ہو جاتی ہے، جوانی بھی بیدار ہو جاتی ہے، اور وہ ایک ان کے لیے نئی چیز ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ اپنے بڑوں سے ہدایات لیں کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ اپنے دوستوں کو اپنا مشیر بنا لیتے ہیں.
اور دوست تو پھر ایک دوسرے کو الٹی سیدھی باتیں ہی بتاتے ہیں. لہذا بہت سارے نوجوان اس موقع پر پہنچ کر پٹڑی سے اتر جاتے ہیں. وہ وقت سے پہلے ان چیزوں کو آزمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کا ابھی وقت نہیں آیا ہوتا. مثلا ماں باپ نے کہا بھائی پڑھائی مکمل کرو، پھر اپنے آپ کو پروفیشن میں سیٹ کرو، پھر ہم تمہاری شادی کریں گے. یہ ایک ترتیب ہے. مگر اسی کالج اسکول کے زمانے میں ان کا دل کرتا ہے کہ نہیں، وہ جو شادی کے بعد والے حالاتوں میں ہے نا وہ ہم ابھی تجربہ کرتے ہیں. تو یہ پھل کچا ہونے سے پہلے پکنے کی کوشش کرتا ہے. ابھی پوری طرح کچا ہوا نہیں ہوتا. ایک پھل ہوتا ہے نا، اس کی جسامت بڑھتی ہے، پھر ایک جگہ بڑھنے کے بعد پکنا شروع ہوتا ہے. تو ابھی تو وہ پوری طرح کچا بھی نہیں بنا، تو یہ اس سے پہلے پکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں آ کر ٹھوکر کھا جاتے ہیں. چنانچہ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ابھی اسکول کے زمانے میں اور ان کو دوستیوں کے چکر میں ڈال دیا جاتا ہے. ان کو مس گائیڈ کر دیتے ہیں ان کے ساتھ والے. کسی کو دوست نے کر دیا، کسی کو کزن نے کر دیا، کسی کو کلاس فیلو نے کر دیا. یہ نوجوان چونکہ پختہ ذہن تو ہوتا نہیں، تو یہ جلدی مس گائیڈ ہو جاتے ہیں اور اس لائن پہ لگ جاتے ہیں. چنانچہ ماں باپ اس انتظار میں ہیں کہ بچوں کے اے گریڈ آئیں گے اور اے پلس گریڈ آئیں گے، اور بچوں کو پڑھائی کے سوا دنیا کا ہر کام اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اگر بچوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے. ماں باپ بڑے خوش ہیں، ہمارا بچہ بیٹھا ہوا کتاب پڑھ رہا ہے، اور بچہ کتاب کے صفوں پر کسی کی شکل بیٹھا دیکھ رہا ہے. اب اس میں اے گریڈ کیسے آئے گا بھائی؟ یہ بچے اپنے کیریئر کو کیسے بنائیں گے؟ پہلے زمانے میں پھر بھی کچھ سادگی زندگی میں ہوتی تھی، تو بگڑتے بھی تھے نا تو تھوڑا بگڑتے تھے. آج کل کی سہولیات نے بگڑنا آسان کر دیا. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کو سیل فون کہتے ہیں. تو یہ کچھ لوگوں کے لیے تو سیل فون ہوتا ہے اور ہم نے اس کا نام ہیل فون رکھا ہوا ہے. پکی بات ہے، نوجوان کے ہاتھ میں یہ چیز اس کو جہنم کی طرف لے جانے میں دوڑتے گھوڑے کا کام کرتی ہے. ایس ایم ایس کیوں فری ہے؟ اب ایس ایم ایس کے پیغامات آ رہے ہیں، ٹائم گزر رہا ہے، گھنٹوں گزرتے ہیں. اور جہاں لوکل کال فری، وہاں پر گھنٹوں سیل فون پہ بات ہوتی ہے. نوجوان یا تو ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کہیں نہ کہیں کوئی تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں تعلق جڑ گیا، بس گناہوں کا پنڈورا باکس کھل گیا. اب ان بچوں کو پھر کوئی ہوش نہیں ہوتی، نہ سورج چڑھنے کی ہوش، نہ غروب ہونے کی ہوش. اور پہلے تو پھر بھی پتہ چل جاتا تھا کہ بیل ہوتی تھی تو بجتی تھی. اللہ ہمارے بنانے والوں نے اس میں وائبریشن ڈال دی. اب محفل میں بیٹھنے والوں کو کچھ نہیں پتا، بس اس کا دل دھڑک رہا ہے جیب میں جو ڈالا ہوا ہے. اب کسی کو کیا پتا؟ لوگ اپنے کام میں لگے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، اور اس کی جیب میں وہ جو دل دھڑکا تو بس یہ اٹھا پھڑکا اس کا دل.
کبھی تو واش روم جانے کے بہانے واش روم میں بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں اور کبھی باہر باتیں ہو رہی ہیں. اچھا ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بچے اپنے کمرے میں سو رہے ہیں. بچے سوئے ہوئے نہیں ہوتے، بچے باتوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں. اس سے ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. حد الوسع کوشش کریں کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں یہ مصیبت نہ آئے الا کہ کوئی مجبوری ہو. ہم محبت میں اپنے ہاتھوں سے نئے نئے سیٹ لا کے دیتے ہیں. دبئی سے بیٹا میں آپ کے لیے سیٹ لایا ہوں. تو جب ہم ہی یہ چیزیں لا کے دے دیتے ہیں اور بچے بھی بہانے بناتے ہیں، بچیاں بہانے بناتی ہیں، ابو چھٹی ہو جاتی ہے اور انتظار کرنا ہوتا ہے اور میں اس وقت فون پہ آپ کو بتا دوں گی کہ میں فارغ ہو گئی ہوں. تو باپ کو تو یوں مطمئن کیا، اصل میں فون چاہیے ہوتا ہے اپنا مقصد پورا کرنے کے. لہذا ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے بیٹے کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا بل بھی آتا ہے. وہ سمجھتا تھا کہ لوکل کال ہے اور بل نہیں آتا، اور اس نے کسی اور شہر کا نمبر یہاں لیا ہوا تھا اور اس کو رومنگ پڑتی تھی. کہنے لگا وہ استعمال کرتا رہا. مہینے کے بعد مجھے پتا چلا $1000 کا بل صرف اس کی باتوں کا آیا. اتنی باتیں یہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ سیل فونوں پہ کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ٹارگٹس بدل جاتے ہیں. ماں باپ نے پڑھنا ٹارگٹ دیا ہوتا ہے اور بچے کے دل میں کسی سے ملنا ٹارگٹ بن جاتا ہے. تو جب منزل ہی بدل گئی تو انسان اس راستے پہ تو چل ہی نہیں سکے. پھر اس پر ایک اور مصیبت آ گئی. لوگوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے انٹرنیٹ، اور یہ آج اس کو کہتے ہیں انٹرنیٹ. نیٹ جال کو کہتے ہیں انٹر انٹو دی نیٹ. کوئی شریف بندہ بھی کمپیوٹر پہ بیٹھا کام کر رہے ہیں نا انٹرنیٹ پہ، تو اچانک سکرین کے اوپر بہت فضول قسم کی ایڈورٹائزمنٹ آنی شروع ہو جائے گی. اس لیے کہ جو معاشرے میں فحاشی پھیلانے والے، بدماشی پھیلانے والے لوگ ہیں، وہ بھی تو بیٹھے سوچ رہے ہیں نا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. وہ ایسے طریقے سے اپنے پروگرام بناتے ہیں کہ وہ پروگرام دوسرے پروگرام کو بائی پاس کر کے سکرین کے اوپر آ جاتا ہے صرف 15 سیکنڈ کے لیے. اب 15 سیکنڈ میں ان کو تصویر دکھا دی